الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. کیونکہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے اور قربانی کا ذکر بھی آپ لوگوں کی زبان پہ آ رہا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ اس سورہ کی تھوڑی سی تفسیر سنا دی جائے. اور قرآن پاک کی تفسیر جتنی بھی ہو جائے مولانا کم ہے. ہمارا وہ نام بچھونا یہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ پیش نظر رہنا چاہیے. بزرگوں کے ملفوظات و ارشادات اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی کبھی براہ راست کتاب اللہ کو سنانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنانا چاہیے، تاکہ ہمارا تعلق براہ راست اس سے بھی رہے. جہاں سے ذہن میں آئے کہ نہ آتے ہیں ہمیں، چونکہ قربانی کا ذکر بھی ہے، اس بنا پر میں نے پھر کہا کہ اس کی تفصیل تھوڑی سی سنا دیں. ترجمہ اس کے لیے: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر، عربی کا لفظ ایسا ہے مجھ صاحب کہ عام لوگ بھی کچھ سمجھ لیتے ہیں. انگریزی کا لفظ کتنی ہو عام طور سے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، بولا کیجیے. لیکن مسلمان کی زبان چونکہ اصل تو عربی ہے، اس بنا پر انا اعطیناک الکوثر کچھ دن میں آ گیا، نہیں کچھ آ جاتا ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دیا. کیا دیا؟ کوثر دیا. فصل لربک وانحر، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. قید لگا دی. سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. ہم نے آپ کو کوثر دیا تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. اس سورہ میں پہلی جزا کا ذکر آیا ہے. عموماً عمل ہوتا ہے اس کے بعد جزا، کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جزا ہی بیان کری ہے. ہم نے آپ کو کوثر دیا، جزا ہے. نہر کوثر دیا یا حوض کوثر دیا، جزا کا ذکر آ گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. معلوم ہوا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ بھی ایک طرز ہے، یہ بھی ایک بیان ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب کے کلام کو سمجھنے کی توفیق، اسے وجہ اس کا حال تاری ہونا چاہیے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. جب ہم لوگ گئے ایک پہاڑی پر جہاں بہت بڑے جو اس کا ہے دواخانہ ہے، اس کا بہت بڑا، تو گیا تو سر جمعہ کا دن تھا اور قربانی، تو میں نے اس پر بیان کیا. میرے ذہن میں آیا کہ کسی پہ بیان کر دیے. بہت خوشی بات کا ہمارا ایسے سنا ہی نہیں تھی کبھی. میں نے بڑے آدمی امام علماء کا اجتماع، وزراء کا انکار، جبھی سنے کہ ہر بات آدمی سنے. ہر بات کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر بات ہم سنیں. ہر ذکر میں ایسی کوئی روایت ملے گی جو آپ کو نہیں معلوم ہوگی. بڑے بڑے علماء کی بات نہیں معلوم. بہرحال بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. جزا بیان ہوئی، عمل بیان ہوا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں، لوگ کچھ کہہ سن بھی رہے ہیں جس سے آپ کو اذیت ہوتی ہے، آپ مطمئن رہیے۔ سب سے بڑی بات کیا، ہم نے آپ کو کوثر دیا، اب ان سب چیزوں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اس جزا کے سامنے اگر کچھ لوگ کچھ کہتے سنتے ہیں تو کہنے دیجیے، آپ اپنی جزا کی طرف دیکھیے کہ ہم نے کتنی بڑی دولت آپ کو دیا ہے، اس طرح سے برداشت کیجیے۔ یہ سورہ کوثر کا ترجمہ ہے۔ بعض حضرات نے اسے مدنی سورہ بتلایا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھی۔ اس میں 3 آیات ہیں، اور تعداد آیات کے بعد سے قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی آیت، سب سے چھوٹی آیت دیکھیے سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ یہی انا اعطیناک الکوثر۔ لفظ کوثر فعول کے وزن پر ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اس خیر کثیر میں نہر کوثر بھی ہے، آپ کو خیر کثیر دیا، کوثر سے مراد یہ کہ خیر کثیر، بہت بڑی خیر دیا ہمیں، بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی نعمت دیا، سب اس کا ترجمہ ہے۔ اسی میں سے ایک حوض کوثر بھی ہے۔ آپ کو قرآن دیا ہم نے، آپ کو دین دیا اور نعمتوں سے نوازا، معراج کرایا، معمولی نعمت ہے، او کے ساتھ ساتھ کا اثر۔ لفظ کوثر فعال کے وجہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اسی خیر کثیر میں سے نہر کوثر بھی ہے۔ اصل ترجمہ کوثر کی یہ ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا کا مطلب خیر کثیر دیا ہے، اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی ہے۔ کوثر کے معنی کیا ہوا؟ خیر کثیر۔ اس خیر کثیر میں کیا داخل ہے؟ حوض کوثر یا نہر کوثر، یہ اس کے جزیات ہیں۔ بہت عمدہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے نہر کوثر، جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سورت کے سبب نزول کے بارے میں کئی روایات تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آخری آیت کے تفسیر کے ذیل میں لکھیں گے۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ ابھی بتا رہے ہیں کہ خیر کثیر کیا کہہ دیا حضور نے۔ سب سے پہلے کہ آپ کو نبوت سے نوازا۔ نبی ہونا معمولی، کوئی درجہ ولایت کا نبوت کے برابر نہیں۔ جتنے ولایت کے قطبیت، غوثیت، جتنی چیزیں ہیں سب نبوت کے ماتحت ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اس وجہ سے اس کے بارے میں زبان کو بھی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اب آج بعض لوگوں کی زبانیں تیز ہیں، نبوت کے بارے میں بھی باتیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ جب ضلالت آتی ہے، جو گل بسیار چھوٹ پیلا میں لگزن، جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی پھسل جاتا ہے۔ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت، اللہ ہم سب لوگوں کو محتاط رہے گا۔ یہ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، بلکہ سید الانبیاء و رسول بنایا۔ کتنی بڑی نعمت، نبوت ہی نہیں دیا لیکن نبوت کا جو اعلیٰ فرض ہے وہ عطا کیا، اور قرآن عطا کیا، تورات، انجیل سب دوسرے لوگوں کو، لیکن قرآن پاک جو تمام علوم کا جامع ہے، قرآن میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اس جامع کتاب کو کس کو دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تورات، انجیل، جتنے مضامین ہیں صحف میں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جمع فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی بھی توفیق ہے۔ ٹھیک ہے، کون قرآن کو دیکھتا ہے؟ قرآن کو دیکھتا ہے۔ سید الانبیاء و رسول نے قرآن عطا فرمایا، بہت بڑی امت آپ کے تابع ہوئی۔ اتنی بڑی امت ہے، ابھی معلوم کتنی بڑھے گی، کب تک رہے گی؟ سب کی امت تو ختم ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی امت بڑھنے والی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بڑھنے والی نہیں، نوح علیہ السلام کی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بڑھتی جا رہی، بڑھتی ہی رہے گی۔ کتنی کوئی ارادہ کرے ختم کرنے کا، ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
یہاں ہمارے یہاں درخت ہے لہراتا ہے خوب، ایک بار معلوم ہے کاٹ دیا گیا، پھر بار میں پھر لہراتا ہے. یہی امت کا حال ہے، کتنا کاٹو گے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں ہے، ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، خوب ٹھنڈی ہوا آ رہی ادھر سے، مگر کاٹ دیا گیا. کاٹ کیوں دیا گیا؟ کہاں یہ بڑھنے کے لیے کاٹا گیا ہے، اس کے بعد اور بڑھے گا. یہ ہے کہ نہیں؟ بڑھا بھی. اللہ تعالیٰ یہ امت ایسی ہی ہے. جتنے علماء لکھتے ہیں کہ ادھر سے غروب ہوگا تو ادھر طلوع ہو جائے گا. یہ وہ سورج ہے کہ ادھر غروب ہوا دوسرے طلوع ہوا، ہوتا نہیں امریکہ ادھر طلوع ہو جاتا ہے. اس دن کا بھی یہی حال ہے. آپ کا دین سارے عالم اور سارے اقوام میں پھیلایا ہے، ہر جگہ پھیل چکا ہے، چوٹیوں کو پھیل چکا ہے، پہاڑیوں کو چوٹیوں میں، جنگلات میں پہنچ چکا ہے دین. ہم گئے ہیں کہیں دین موجود ہے، لوگ موجود ہیں. اور آخرت میں آپ کو بہت بڑی خیر سے نوازا، بہت بڑی مقام محمود بھی عطا فرمایا، جس کی ہم لوگ دعا کرتے ہیں. وہ مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو چکا ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں اذان کے بعد جو دعا ہے، مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو چکا ہے. نہر کوثر بھی خیر کثیر میں ایک کا ایک حصہ ہے. نہر کوثر یا حوض کوثر، کوئی بھی کوثر، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر دی گئی اس میں سب شامل ہے. خیر کثیر اسی میں منحصر نہیں. احادیث شریفہ میں نہر کوثر کی بھی بہت عظیم صفات بیان فرمائی گئی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں شب معراج میں جنت میں چل پھر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، اس کے دونوں جانب موتیوں کے بنائے ہوئے ایسے قبے ہیں کہ موتیوں کے اندر سے تراش کر ایک ایک موتی کا ایک ایک قبہ بنایا گیا ہے. موتی اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کا ایک ایک قبہ ہے. میں نے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ ایمان، بہت ایمانی چیز ہے، مجھے معراج کا بہت ایمان کا سب سے بڑا موجودہ ہوا ہے. اس وقت اس کی تصدیق بھی سب سے بڑی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کیا ہے، صدیق اکبر ہو گئے. وہ تصدیق بہت بڑی چیز ہے. میں نے دریافت کیا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک سے بھی خوشبودار ہے مٹی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کا طول اور اتنا زیادہ ہے کہ اس سے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 ماہ کی مدت درکار ہے. اس کے گوشے برابر ہیں، یہ طول و عرض دونوں برابر ہیں، لمبائی چوڑائی دونوں برابر ہیں. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. ایمانیات میں سے جس کا ایمان لانا یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عمل ہے اور ایک ایمان لانا. شک نہ کرو کہاں ایسا ملے گا، عام اوپر سے بنا ہوا ہے. اتنے لوگ جو جا رہے ہیں اوپر چاند دیکھنے کے، وہاں پہنچے ہی نہیں. جائیں گے پہنچیں گے لیکن اس میں نہیں پہنچیں گے. اس کا دودھ سے زیادہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے. اس کے لوٹے اس قدر ہیں جیسے آسمان کے ستارے ہیں. کیا جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. اب یہ سب سوچتے صاحب لوگوں کو یقین نہیں ہوتا. ابھی یقین لانے کی تمہاری کیا ہے؟ یقین یہی ہے کہ حضور نے کہا وہ سچ ہے، بس یہ ہے. یہ آسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، بچپن میں نہیں بولے کبھی. ابو جہل بھی کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ میں کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں. حضرت ہمارے بہت ہی روایت کرتے، کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ابو جہل سے پوچھا کسی نے کہ یہ کیسے ہے، تو اس نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ ہی بولے ہی نہیں. آگے آپ کو سمجھیے، اس نے بھی کہا دیا جب اس وقت جھوٹ نہیں بولے تو اس وقت کا جھوٹ بولیں گے. لیکن یہ کہا نہیں، اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں. بہت بیان کرتے تھے ماشاء اللہ.
جب اس وقت جھوٹ نہیں، بچپن میں جھوٹ نہیں بولے، اس وقت کیا جھوٹ بولیں گے؟ اتنی بڑی جو نعمت ہے اس میں جھوٹ بولیں گے؟ اور میں دوسری امتوں کو اپنے حوض پر آنے سے ہٹاؤں گا، جیسے دنیا میں کوئی شاید دوسرے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے، جیسے دوسرے لوگ آنے سے ہٹاؤں گا۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ، کیا اس روز ہم آپ کو پہچانتے ہوں گے؟ اس روز ہم آپ کو پہچانتے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور پہچان لوں گا۔ یہ ہے ہم کو چاہیے، وہ چھوڑ دیا ہے اس روز ہم کو، ہم آپ کو معلوم کر دیا ہے۔ یہاں تو جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس روز ہم آپ کو پہچانتے ہوں گے۔ ارشاد فرمائے کہ ہاں ضرور پہچان لوں گا، جواب نہیں ہو رہا کیا آپ ہم کو پہچانیں، یہ ہے پہچان لو، اس لیے کہ تمہاری ایک علامت ہوگی جو کسی اور امت کی نہ ہوگی، وہ یہ کہ تم حوض پر میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، ہاتھ پیر میں روشنی ہوگی، ایسی روشنی کی ہاتھ پیر میں چہرے میں کہ باطن دل جو ہے بہت روشن ناز کر رہا ہے اس وقت، اس وقت پچھتا جانے لگے گا کہ ہاتھ میں اتنی نور ہے کہ جو ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ دل اس دن شرمندہ ہو جائے گا یہ ہاتھ کے نور کو دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کے اندر وضو کے پانی کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے نورانیت پیدا کر۔ اس وقت باطن ناز کرتا ہے ظاہر پر، اس دن ظاہر ناز کرے گا باطن پر۔ آج ظاہر شرمندہ ہے باطن سے، اس دن باطن شرمندہ ہو جائے گا ظاہر سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان۔ آج خود ہمارے دل میں نور ہے، ہاں بھائی اچھا نور، ہم بھائی تقریب کریں گے اور اس دن کیا ہوگا؟ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت روشنی عطا فرمائی۔ حضرت امام اعظم کے متعلق آتا ہے کہ وضو میں یہاں تک ہوتے تھے، اٹھا لیتے ہیں۔ نے کہا حضرت ایسا چاہا کیوں؟ کہا بھائی حدیث میں آیا ہے کہ اعضائے وضو کے اندر نور پیدا ہو، منور ہو جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ یہاں تک منور ہو جائے۔ اتنا ایمان تھا منور، بھائی تھوڑا تو یہی تک ہے فرض، لیکن وہ چاہ کے دیتے تھے کہ پورا ہاتھ منور ہو جائے۔ خواجہ محمد معصوم پہ جملہ ہے، اس دن ظاہر باطن پر ناز کرے گا اور باطن ظاہر سے شرمندہ ہو جائے گا۔ آج قلب میں جو نور ہے اس کی وجہ سے ظاہر سب پر بولتا ہے بھائی آپ قلب ہے، آپ کے نور کا کیا پوچھ رہا ہے۔ اس دن جب اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو نور عطا فرمائے گا تو باطن کہے گا کہ بھائی تمہارا نور تو ہمارے نور سے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت سناتے تھے ماشاء اللہ صلی مضمون کو بہت سناتے۔ خواجہ محمد معصوم نے مضمون کے یہاں مل گیا مجھ کو، حدیث ہے اب اس سے بڑھ کے کیا ہے۔ خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں وہ دن ظاہر ناز کرے گا باطن پر، باطن شرمندہ ہوگا، اس کا نور اس نور سے کم ہوگا، ہاتھ کے نور سے۔ اس بار آپ کو وضو قادر کرنا چاہیے نہیں، اب وضو بھی ویسے کرتے ہیں لوگ۔ میں دیکھا ایک آدھا منٹ میں جلدی وضو کی طرح کرو، نیت کرو وضو کی، بیٹھ کے کرو، ہے کہ نہیں؟ بھائی جلدی میں کر لیا ٹھیک ہے، لیکن عادت ہی اب ہو گئی لوگ، لوٹا گھر میں رکھتے ہی نہیں۔ وضو کے آداب میں سے ہے کہ نہیں؟ بیٹھ کے کرو، وضو کرو، 3 مرتبہ کرو، قاعدے سے کرو۔ جب تمہارا وضو جیسا وضو ویسی نماز، یہ حضرت کا جملہ ہے ماشاء اللہ، جیسا وضو ویسی نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہ میں اثر تمام الوضو، دیکھیے وضو آ گیا حدیث میں معلوم ہے، دعا تب تو آدمی سمجھے گا۔ اللہ میں اثر کا تمام الوضو ہے، وہ تمام الصلاۃ ہے، وہ تمام رضوان کا، وہ تمام مغفرت ہے۔ اللہ ہم تمام وضو کو سوال کرتے ہیں کہ وضو ہمارا پورا ہو۔ جب وضو پورا ہوگا تو نماز پوری ہوگی، جب نماز پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام الوضو ہے، وہ تمام الصلاۃ، تمام۔ جب نماز پوری ہوگی تو اللہ کی پوری رضوان، پوری رضا حاصل ہوگی،
جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو مغفرت ہو جائے گی. کتنی جامع ہے مجھے حدیث. یہ دعا بھی کتنی جامع ہے, ترتیب ہے. وضو تمام ہوگا تو نماز تمام ہوگی, نماز تمام ہوگی تو اللہ کی رضا تمام ملے گی, جب اللہ کی رضا ملے گی تو مغفرت ہو جائے گی. اب مولانا طریق اسی میں ہے, وضو نماز میں. تصوف کہیں الگ سے نہیں ہے, اسی کو ٹھیک سے کرو, اسی میں سب کچھ ملے گا. وضو نماز میں سب کچھ ہے. اللہ اصل تمام الوضو ہے, وہ تمام الصلاۃ ہے, وہ تمام رضوانے کا, وہ تمام مغفرت. اللہ تعالیٰ توفیق ہے ہم لوگوں کو. تو آسان ہے کہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت وغیرہ وضو میرا خیال ہے کہ 15 منٹ میں کرتے تھے. یہاں ان کا زیادہ ہی میں ابھی مولوی صاحب پرسوں میں سنایا, حضرت زین العابدین جب وضو کرتے تھے چہرہ سرد ہو جاتا تھا, پیلا ہو جاتا تھا. کسی نے گھر والے کہا, اب جیسے کہا ہو کہ حضرت آپ وضو کرتے ہیں تو کیوں ایسا گھبرا جاتے ہیں, کیوں اثر ہوتا ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتی کہ کس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے. جیسا دو بات کرتے ہیں, جیسا رمضان ویسا سال. حضرت فرماتے تھے رمضان اگر صحیح گزارا تو سال تمہارا صحیح. اس موقع پہ کہتے تھے جیسا وضو ویسے نماز, جیسا رمضان ویسے سال. رمضان کو بہت سنبھال کے گزارو, بہت کہتے تھے رمضان کو صحیح طریقے سے گزارے ہوئے تو سارا سال تمہارا صحیح طور سے گزرے گا. بڑے بڑے علماء رہتے تھے, یہ سب باتیں بیان نہیں کرتے. اور وہ اللہ منی اثر کا تمام الوضو ہے, وہ تمام الصلاۃ ہے, وہ تمام رضوانے کا, وہ تمام مغفرت ہے. پورا وضو کرنے کی توفیق دیجیے. کون سی دشواری ہے دین میں؟ کیا دشواری ہے وضو کرنے میں؟ کون سی دشواری ہے؟ اگر اچھی طرح اس کو دھوڑے تو کیا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ رہتا ہے, خشک رہ جاتا ہے, وضو ہی نہیں ہوتا. کیا نماز میں کھڑے, وضو ہی نہیں. یہاں کھلا رہ جاتا ہے. حضور نے فرمایا ان کی چیزوں کو بس تھوڑا سا پوچھا بتائیے, ہاتھ رکھ دو, ختم. کوئی زیادہ رگڑ نہیں گزرتی, یوں کر دو, ختم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے وضو نماز کرنے کا ڈھنگ بتائے اور توفیق بتائے. اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنا آسان ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک فی رزقی. وضو کے بعد جو یہ دعا پڑھتے گھر میں وسعت آ جائے گی. اللہم اغفر لی ذنبی, بہت تجربہ ہے اس کا. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک فی رزقی. ایک آئے وکیل صاحب, بہت قابل بڑے آدمی. اب ایک آدمی بیان کیا ہے سال بھر, لیکن یہ سب لوگ تھوڑے سنے. وکیل تھے, ان کا نام بھی وکیل تھا اور تھے وکیل. آئے رونے لگے, کہاں مولانا ہمارے پاس اتنا گھر نہیں ہے, ایک تخت جو ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ مطمئن بیٹھ کے بارش کا پانی نہ گرتا ہو. میں نے کہا یہ دعا پڑھا کیا, پڑھنے لگے. تو ان کو جون پور کی جو بہت عمدہ جگہ کوئی ہے, فوجی جو ہے بنگلے جو ہے, وہاں جگہ مل گئی اور بنوا لیا. بنوا رہنے لگے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ آج تم کو خیال ہے مولانا نے ایک دعا بتائی تھی, اس کی یہ برکتیں جا کے شکریہ ادا کراؤ. بیوی نے کہا, بعد میں بیوی ہوتی ہے اچھی, وکیل کی بیوی تھی. تو آئے بیچارے آئے, انہوں نے صاف کہا کہ میری بیوی نے مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ نے یہ دعا بتلائی تھی, اس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اتنا بڑا مکان, اچھا مکان دے دیا. اللہ قاری اللہ ہمارے تھے, کہا بہتوں ہم نے بدلا ہے, تجربہ سے مکان بڑھ جاتا ہے. عقیدت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تعمیر فرماتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک علی. اللہ ہماری گناہ کو معاف کر دیجیے اور ہمارے گھر میں وسعت دیجیے, روزی میں برکت دیجیے. جامع میں کہیں دعا جامع, اللہم اغفر لی, سب دین دنیا کی سب فلاح کی دعا آ گئی. اللہم اغفر لی ذنبی آخر درست ہو گئی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, ہمارے گھر میں وسعت کر دیجیے اور بارک لی فی رزقی, برکت دیجیے. معلوم ہے کہ تینوں مطلوب ہے. اللہ کا مغفرت بھی گھر کی وسعت میں ہوتی ہے تو آدمی کو واقعی خوشحالی ہوتی ہے.
وسعت ہوتی ہے. تنگی میں آدمی کوفت میں رہتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ وہی کہ تم حوض پر میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ وضو کے اثر تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے. پر اتنا تو معلوم تھا ہم لوگ کو بھی کہ روشن ہوں گے، لیکن حدیث ہی ہے اس طریقے سے، یہ میں نے نہیں دیکھا تھا. اس وجہ سب معلوم ہے، سب نہیں معلوم. یہ بہت وسیع نہیں معلوم، یہ ہے معلوم لیکن یہ حدیث ہے. تم حوض پر میرے اس حال میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے. دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندر سونے چاندی کے لوٹے نظر آ رہے ہوں گے. آسمان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندر، حوض ایسا بڑا ہوگا، فرماتے ہیں سونے چاندی کے لوٹے نظر آ رہے ہوں گے. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس حوض میں 2 نالے گر رہے ہوں گے جو جنت کے نہر سے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ہوں گے. ایک پر نالا سونے کا اور دوسرا چاندی کا. اب سمجھ میں آئے، سب ہے، غیب کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. حدیث میں ہے تو حدیث ابھی آتا ہے، دوسری نہریں گرتی ہیں بڑے دریاؤں میں، وہاں احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہر کوثر جنت میں ہے. میدان قیامت میں اس میں سے ایک شاخ لائی جائے گی جس میں اوپر سے پانی آتا رہے گا اور اہل ایمان اس میں سے پیتے رہیں گے. ہم جو بھی نوعیت. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے. دونوں ملک ہیں الگ الگ. برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مجھ سے زیادہ بہتر اس کی خوشبو ہوگی. اس کے پیارے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے. امت بڑی ہوگی تو آپ پورے بھی زیادہ ہوں گے تب تو پیئیں گے. جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. سب سے پہلے اس پر مہاجرین فقراء آئیں گے. کسی نے اہل مجلس میں سے سوال کیا یا رسول اللہ ان کا حال بتائیے. ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جس کے سروں کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، روپیہ پیسہ نہیں تیل لگا سکے، لیکن ہوں گے مخلص. ہر آدمی نہیں ہوگا. یہ تو سب کے لیے مخلص ہونا، دلدار ہونا. چہرے بھوک سے محنت اور تکن کے باعث بلے ہوئے ہوں. ان کے لیے بادشاہوں اور حاکموں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. مطلب غریب ہوں گے، لوگوں کو ذلیل سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی وہ وقت ہوگی کہ وہ نہر کوثر کو پہنچے پانی. عمدہ عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جائیں گی. لوگ ان سے نکاح بھی اپنی بچیوں کا نہیں کریں گے، لیکن ہوں گے دیندار. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حوض پر بلائے گا. اور ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمے جو کسی کا حق ہوتا تھا سب چکا دیتے تھے. یہ سب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ حق کو روکتے نہیں تھے بلکہ جس کا حق ہو اس کو دیتے. اور ان کا حق جو کسی کو ہوتا تھا تو پورا نہ لیتے تھے، اس کو معاف کر دیتے تھے. دوسرے کا حق تو پورا دیتے تھے. اب سب یہ اخلاقیات ہے، دیکھیے کہاں ملتا ہے. اب اس بیان میں یہ اخلاقیات بیان کر رہے ہیں. تو پورا نہ لیتے تھے جبکہ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے تھے. چھوڑ دیا ہم نے. یعنی دنیا میں ان کی بدحالی اور بے مائگی کا یہ حال تھا کہ بات سدھارنے اور کپڑے صاف رکھنے کا مقدور بھی نہ تھا، اور ظاہر کے سنوارنے کا ان کو ایسا خاص دھیان بھی نہ تھا کہ بنا اور سنگار کے جو چوچورے اس وقت ہیں وقت گزارے جاتے ہیں اور آخرت سے غفلت برتتے ہیں. ان کو دنیا میں افکار اور مصائب ایسے درپیش آتے تھے کہ چہرے پر ان کا اثر ظاہر تھا. ان کو اتنی موقع نہیں تھی کہ یہ سب کریں.
دنیا کے افکار اتنے رہتے کہ ان چیزوں کی ان کو فرصت ہی نہیں. اہل دنیا ان کو ایسا حقیقی سمجھتے تھے کہ مجلسوں اور تقریبوں اور شاہی درباریوں میں ان کو دعوت دے کر بلانا تو کیا مانا، ان کے لیے ایسے مواقع میں دروازے ہی نہ کھولتے تھے، دعوتوں میں ان کو بلاتے نہیں تھے. اور وہ عورتیں جو ناز و نعمت میں پلی تھیں ان خاصان خدا کی نکاحوں میں نہیں دی جاتی تھی، شریف لوگ کو بیٹیاں نہیں دیتی تھی. یہ اللہ کے ہاں کا یہ مرتبہ. دل اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل کے اعتبار سے وہ کیا تھے، اچھے تھے، اللہ کو پسند تھے، چاہے آپ کو پسند نہ آئے. مگر آخرت میں ان کا یہ اعزاز ہوگا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچیں گے. دوسرے لوگ ان کے بعد اس مقدس حوض سے پانی پی سکیں گے بشرطے کہ اہل ایمان ہو سب کو اور اس میں سے پینے کے لائق ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آپ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے رہتے ہیں، جن سے عمدہ عورتوں کے نکاح نہیں کیا اور جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، تو اس ارشاد نبی کو سن کر گھبرا گئے اور بے ساختہ کہا فرمایا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، میرے نکاح میں تو عبد الملک کی بیٹی فاطمہ ہے اور میرے دروازے کھلے جاتے ہیں. لا محال ہے، اب تو ایسا کروں گا، اس وقت تک سر کو نہ دھوؤں گا جب تک بال بکھر نہ جائے، اور اپنے بدن کو اس وقت تک نہ دھوؤں گا جب تک میلا نہ ہو جائے. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارے پلانے کا انتظام کے لیے پہلے سے پہنچا ہوا ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارے پلانے کا انتظام کرنے کے لیے پہلے سے پہنچا ہوا ہوں گا. جو میرے پاس سے گزرے گا پی لے گا، اور جو اس میں سے پی لے گا کبھی اسے پیاس نہ لگے گی. پھر فرمایا بہت سے لوگ میرے پاس سے گزریں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. پھر میرے ان کے درمیان آگ لگا دی جائے گی، میں کہوں گا کہ یہ میرے آدمی ہیں. جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں نکالی. یہ بھی ہے. اس پر میں کہوں گا دور ہوں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا. صحیح بات ہے، یہ دور ہی ہو ہم سے. دین میں پچھر لگانے والوں کا اس وقت کیسا برا حال ہوگا جبکہ قیامت دن پیاس سے بےتاب اور عاجز بے کس ہوں گے. حوض کوثر کے قریب پہنچا کر دھتکار دیے جائیں گے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایجادات کا حال سن کر دور دور فرما کر پھٹکاریں گے. سے معلوم ہے قرآن و حدیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس پر چلنے میں بھلائی ہے، کامیابی ہے. فرما رہے ہیں قرآن و حدیث بہت اچھی تفسیر ہے سیدھی. قرآن و حدیث میں جو کچھ وارد ہوا اسی پر چلنے میں بھلائی ہے، کامیابی ہے. لوگوں نے سینکڑوں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں عدل بدل رکھا ہے جن سے ان کی دنیا بھی چلتی ہے اور نفس کو مزہ بھی آتا ہے. مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں رواج پا گئی ہیں. ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو الٹا سمجھانے والے ہی کو برا کرتے ہیں. ہم سیدھی اور موٹی سی ایک بات کہہ دیتے ہیں، جو کوئی کام کرنا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اسی طرح کرو، کوئی مشکل نہیں. اور جس طرح آپ نے کیا اسی طرح عمل کرو اور اپنے پاس سے کوئی عمل تجویز نہ کرو. حضور نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، آپ کو نئی چیز گھڑنے کی ضرورت نہیں. دنیا دار پیر فقیر یا علم کے جھوٹے دعوے دار اگر کہیں فلاں کام میں کہیں کہ فلاں کام میں ثواب ہے اور اچھا ہے تو ان سے ثبوت مانگو اور پوچھو کہ بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نہیں. حدیث شریف کی کس کتاب میں لکھا ہے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا پسند تھا یا نہیں. یہ جو بدعات ہے ان سے بچنے کی ضرورت. سنت کی بالکل ضد بدعت ہے. ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
میری اتباع کرو، اسی سے تم کو کامیابی ہوگی۔ اگر تم نے اپنی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی تو وہ بدعت ہے، اور بدعت اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں۔ فصل لربک ونحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ جب اتنی بڑی نعمت دی تو عبادت بھی اسی درجے کی کیجیے۔ سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جب آپ کے رب کے لیے آپ کو خیر، جب آپ کے رب نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی تو عبادت کی طرف زیادہ توجہ کیجیے۔ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دیا ہے تو آپ کو اسی درجے کی عبادت بھی کرنا چاہیے۔ نمازیں پڑھتے رہا کیجیے، نبی کو حکم ہو رہا ہے، نمازیں پڑھتے رہا کیجیے، فرائض بھی اور نوافل بھی۔ جانوروں کی قربانی کرتے رہیں، ان کے ذبح کے وقت اپنے رب کا نام لیں۔ فصل لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی کیجیے، اور قربانی کو اللہ کا نام لیجیے، بتوں کا نام نہ لیجیے۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوثر یعنی دنیا و آخرت میں خیر کثیر فرمانے کی خوشخبری دی، میں نے کہا نا کہ اجر پہلے بیان کیا ہے۔ اب اس آیت میں اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور دو کاموں میں مشغول ہونے کی خاص ترغیب فرمائی، ایک نماز، دوسری قربانی۔ نماز بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے، دونوں جب کرو گے تب کامیابی ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں ہے، ہر جگہ یہ ہونا چاہیے، نماز اور جو ایسے اخراجات جو موجب اجر و ثواب ہے اس کو انجام دیتے رہنا چاہیے قیامت تک۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے، اور قربانی مالی عبادتوں میں سے ہو۔ اس بنا پر خاص امتیاز اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے خلاف ایک جہاد ہے۔ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے خلاف ہے۔ مشرکین بتوں کے نام سے قربانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے نبی کو اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو حکم دیا کہ اللہ کے نام سے قربانی کیا کرے۔ نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیں، اس میں ریاکاری نہ کریں، اور قربانی بھی اللہ کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، اتنا بڑا خسی لیا، اتنا یہ کیا نہیں، اللہ جتنا بڑا قربانی کرو لیکن اللہ کے لیے کرو۔ تنبیہ ہے، یہ سب یہ تعلیمات ہے، پوری سورہ اس کے لیے ہے، کوئی عام مضمون ہے تب تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ رکھا ہے۔ ان نشان ایک ابتر، بے شک آپ سے بغض رکھنے والا ہی ابتر ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عاصم بن وائل جو مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تھا تو کہتا تھا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی اصل اولاد تو ہے نہیں، موت کے بعد ان کا ذکر خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت بڑھائے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ بیٹا مر گیا تو ذکر نہیں رہے گا، صرف بیٹی سے تھوڑے نام ہوتا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نام ہونے کی، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا۔ کہتے ہیں آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت بڑھائے گا، جو سر آپ سے دشمنی کرنے والا ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا، بددعا بھی نہیں گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کعب بن اشرف جو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں میں ایک مالدار شخص تھا، وہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ پہنچا۔ اس سے قریش مکہ نے کہا کہ تو سردار آدمی ہے تو اس نوعمر لڑکے کو دیکھ، بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ہم سے بہتر ہے، ہم لوگ حجاج کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، کعبہ شریف کے متولی ہیں، کیا ہم اس سے بہتر نہیں ہیں؟ اس کے بعد کعب بن اشرف نے کہا تم اس سے بہتر ہو۔ اس آیت کریمہ ان نشان اور ابتر نازل ہوئی۔ اس کے بعد ان نشان اور ابتر، جو آپ کا برا کرنے وہ بدتر ہے، بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عباس سے یوں ہی مروی ہے، یہ سورہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال آگے فرما رہے ہیں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو حضرت سیدہ فاطمہ سے ہے، لاکھوں کی تعداد میں گزر چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ابھی موجود ہے، اس کی نسل کے لوگ موجود ہیں ابھی، اور آپ پر ایمان لانے والے کروڑوں گزر چکے ہیں اور کروڑوں موجود ہیں۔
جن لوگوں نے آپ سے دشمنی رکھی اور یوں کہا کہ ان کا ذکر فکر کچھ نہ رہے گا، خود یہ دشمن بے نام و نشان ہو گئے. آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، دنیا سے خود بھی گئے، نسل بھی ختم ہو گئی. فلعنۃ اللہ علی من عادی، پر اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو انبیاء سے عداوت رکھتے ہیں. وسقان اللہ من حوض نبی، ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حوض سے ہم کو سیراب کرے. جو نبی کیسا ہے؟ مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائما ابدا. اللہ تعالیٰ دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کی ادائیگی کی توفیق دے، وضو جیسے کیا جاتا ہے سب چیزیں سیکھنے کی، تھوڑی توجہ سب وہاں اس کا نفع معلوم ہوگا. جو وضو صحیح طریقے سے کرتا ہے، نماز صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل میں نے بیان کیا، ایک صحابی نماز پڑھا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھے تم نے نماز نہیں پڑھی. معلوم کوئی بے عنوانی تب تو کا وضو میں ایسا ہم لوگوں کو ہوتا ہے. اس وجہ سے وضو و نماز کا آج کا سبق یہی یاد رکھنا چاہیے کہ وضو و نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. مولانا کے ہاں لوٹا ہر جگہ رکھا رہتا تھا صاحب کا، تاکہ کوئی نل سے اوپر جو بیچی نہیں کیا تھا وہ نہ کوئی کرنے پائے. معلوم ہے ہمیشہ تاکہ وہ لوٹا آدمی اسے کہتے ہیں لوٹا کہاں ملے گا، لوٹا رہتا وہاں کہتے ہو لوٹا رکھا ہوا ہے. ان چیزوں کا ہمارا بہت اہتمام تھا. اللہ ہم سب لوگوں کی عمل کی توفیق دے. دعا کیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو مجلس ہو رہی ہے اس کے منافع کو عام و تام فرمائے، اور بہت لوگ اس کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے سنانے کی بھی توفیق دے، اخلاص سے سنانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ میں اس کو بھی نفع دے اور عام مسلمان کو نفع عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے. صحت بھی ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے لیے بھی دعا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.